حضرت سلمہ کے والد ایک دولت مند اور بے حد فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا۔ وہ ایک صالحہ فطرت رکھنے والے انسان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز کیا تو ناممکن تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ آپ نے اپنے قبیلہ کے مخالف اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمہ بھی اسی زمانے میں دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئیں۔ اس طرح یہ دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن حق سے ان کے قدم ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، کفار بھی اپنی تکلیفوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان کے بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہے وہ ملک حبش چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت ابو سلمہ اور سلمہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ عزم حبش ہوئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ حضرت سلمہ کے خاندان کے لوگوں یعنی بنو مغیرہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور حضرت سلمہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور حضرت سلمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آ پہنچے۔ انہوں نے حضرت سلمہ کے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنو مغیرہ سے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلہ کے بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو اکیلا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے۔ اس وقت مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کے بغیر ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سلمہ بنو مغیرہ کے پاس اور ان کا بچہ بنو عبد الاسد کے پاس تھے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں باپ، بیٹا اور بیوی جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت سلمہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھی رہتی۔ پورا ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ ایک روز بنو مغیرہ کے ایک صاحب اثر اور رحم دل آدمی نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کا دل پیس گیا۔ اس نے اپنے قبیلہ کو اکٹھا کیا اور کہا یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اے بنو مغیرہ، ہمارا قبلہ بڑا شریف ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمہ کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو اسد نے یہ واقعہ سنا تو انہیں ترس آ گیا اور انہوں نے سلمہ کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب حضرت سلمہ نے بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں ایک شریف النفس آدمی عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے جب حضرت سلمہ کو تنہا سفر کرتے دیکھا تو دل میں آیا
اے عثمان، یہ مردانگی سے بعید ہے کہ یہ عورت اللہ کی راہ میں یوں سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے حضرت سلمہ کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور کشاں کشاں مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور چلنے کے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں چلتے چلتے وہ قبا پہنچے۔ حضرت ابو سلمہ یہاں ہی مقیم تھے۔ عثمان بن طلحہ یہاں سے مکہ واپسی چلے گئے اور حضرت سلمہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہوئی۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچہ کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عثمان بن طلحہ کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کا قول تھا، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو سلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے۔ ان کا بازو ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت یاب ہو گئے، لیکن چند ماہ بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اس کی تکلیف سے واصل بے حق ہو گئے۔ حضرت سلمہ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت سلمہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں وفات کے وقت کھلی رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کی۔ ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے 9 تکبیریں کیسے کہیں؟ فرمایا، ابو سلمہ ہزاروں تکبیروں کے مستحق تھے۔ ابو سلمہ بڑے عظیم صحابی تھے۔ ایک بار حضرت سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا، میں نے سنا ہے اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں اعظم فردوس ہو اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی واصل بے حق ہو جائے اور وہ مرد اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مراد کو بھی فردوس بڑی میں جگہ دیتا ہے۔ آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے دوسرا اس کے بعد مشروع زندگی گزارے۔ ابو سلمہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟ حضرت سلمہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ پھر ابو سلمہ نے دعا مانگی، اے مولا کریم، اگر میں سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو تم اسے مجھ سے بہترین جانشین دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ کی وفات کی تعزیت کے لیے سلمہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی حضرت سلمہ کو تلقین کی، اے سلمہ، ابو سلمہ کے حق میں دعائے خیر مانگو، اللہ تعالیٰ سے التجا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے۔ حضرت سلمہ سوچا کرتی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ ابو سلمہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی دستگیری کے خیال سے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سلمہ نے انکار کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سلمہ سے بہت متاثر تھے اور ابو سلمہ اور سلمہ نے راہ حق میں جو مصیبتیں اٹھائی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بے حد احساس تھا۔ چنانچہ سرور عالم نے حضرت عمر فاروق کی معرفت سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سلمہ نے قبول کر لیا اور شوال 4 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ نکاح کے بعد وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے گھر میں لائی گئیں جو وفات پا چکی تھی۔ حضرت سلمہ نے پہلے ہی دن اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو خرمے کی چھال سے بڑا ہوا ایک چرمی تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد بھی آپ نے اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت توجہ سے کی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ان بچوں کا پرورش کا اجر ملے گا یا نہیں؟ فرمایا، ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلب مبارک سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے کہ یہ آیت کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان پر اپنا کمبل ڈال دیا اور فرمایا، بڑے الہی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت ہوں؟ فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، اگر اللہ نے چاہا۔ حضرت ام سلمہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی زبان مبارک سے ایھا الناس ہی نکلا تھا کہ مشاط کو حکم دیا کہ بال باندھ دو۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایھا الناس ہی فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ اٹھ کھڑی ہوئیں، اپنے بال خود باندھے اور برہمی سے بولی، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں؟ اس کے بعد بڑے غور سے پورا خطبہ سنا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہی پیش گوئی فرمائی۔ 61 ہجری میں جس دن حضرت امام حسین نے اپنے عظیم رفقا کے ساتھ دشت کربلا میں جام شہادت نوش کیا، حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم تشریف لائے ہیں، سر و ریش مبارک غبار آلودہ ہیں اور بہت غم زدہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہے؟ فرمایا، حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی، بے اختیار ہو کر رونے لگی اور بلند آواز سے فرمایا، کوفیوں نے حسین مظلوم کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے دغا کی، اللہ ان پر لعنت کرے۔ حضرت ام سلمہ اپنے باپ کی مانند بے حد سخی تھیں، خود بھی سخاوت کرتی تھیں، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھیں۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل ان کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ زیادہ نہ ہوتا تو تھوڑا یا کچھ بھی ہوتا، سائل کو دے ڈالتی۔ حضرت ام سلمہ نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔